رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ رحمان 55 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 سے درس قرآن لیں گے، جہاں تک کہ ہو جائے کوشش کریں گے کہ آخر تک کہ ہو۔ آپ اطمینان رکھیے۔ آپ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے۔ دیکھیے، غور کیجیے آپ بھی اس آیت پہ۔ یہ فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا لفظی ترجمہ جو ہے، اس کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے میں درس قرآن دے رہا ہوں۔ آپ بھی 360 اسلام 360 کھولیے، اوپن کیجیے، ساتھ میں آپ بھی غور و تدبر کیجیے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، دیکھیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، رب کی عبادت کے لیے، رب کی بھکتی کے لیے، کہ وہ بھکتی کرے، عبادت کرے تو صرف اللہ کی، ایشور کی، گاڈ کی، چاہے کسی بھی نام سے بلا لے ہم، کوئی مذائقہ نہیں۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، مطلب اللہ کس سے مخاطب ہے؟ سمست مانو جاتی اور سمست جنوں کی جاتیوں سے، ہر انسان سے، ہر جن سے اللہ مخاطب ہے۔ کہ کیسا مخاطب ہے؟ ایک چیلنج کے تحت اللہ رب العزت ایک چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم میں طاقت ہے نا، اتنی استطاعت ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے بن گئے، ہماری پہنچ بہت دور تک کی ہو گئی، ہم تو زمین پر بھی حکومت کریں گے، اور زمین کے ساتھ ساتھ ہم آسمانوں پر بھی حکومت کریں گے، منگل گرہ میں جائیں گے، چاند میں جائیں گے، وہاں بھی آبادی کریں گے۔ دیکھیے گلیکسی میں کئی سورج ہیں، اور جو قرآن میں بتایا گیا ہے، ایسے 7 آسمان اور 7 زمین ہیں، ہم تو ایک ہی زمین پر ہے، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، ہم وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا چیلنج کہ کٹوروں نما جو ہے نا، کٹورا، اس کے اندر کئی سورج ہے، منگل گرہ بھی ہے، چاند بھی ہے، اور کئی سیارے موجود ہیں، ستارے بڑے بڑے جو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ سورج تک کے پہنچنا دور کی بات، جو ہمارے زمین سے نزدیک ہے وہاں تک کی نہیں پہنچ رہے ہم، یہ سب پہلے آسمان پر ہی ہے۔ پھر قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جن کوشش کرتے جانے کی اوپر، کہاں پر؟ وہ 7ویں آسمان کی طرف، یا اس کے پہلے کا جو آسمان ہوگا، دوسرے نمبر کا آسمان کی طرف۔ تو قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ ان پر آگ کے شعلے، اس کی بمباری ہو جاتی ہے، کہ وہ سننے کے لیے کہ بھئی آگے دنیا والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، کیا برتاؤ ہونا ہے، تو وہ کوشش کرتے وہاں جانے کے لیے، تو ان پر آگ کی بارش، آگ کے شعلے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اسی سے کنیکٹڈ یہ آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم میں اتنی طاقت ہے، تم بہت طاقتور سمجھتے ہو نا اپنے آپ کو، جیسا جن سمجھتے ہیں ہم تو آگ سے بنے ہیں، انسان سمجھتا ہے میں تو بہت عقل مند، بہت طاقتور، جبکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ قرآن میں کہ انسان دراصل کمزور واقع ہوا ہے۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، یہ جو زمین ہے نا، اس کے کنارے سے نکل کے بتا دو، پہلا آسمان پار کر کے تو بتا دو، جو پہلے زمین ہے اس کا پہلا آسمان ہے، ابھی تو 6 باقی ہے، اس کو پار کر کے بتاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ چیلنج ہے اللہ کا، بہت کوشش کر رہے ہیں ہم، تو پہلا آسمان تو پار کرنا، وہ جو کٹورا ہے نا، کٹورا ٹائپ جو بنا ہوا ہے آسمان، ایسا زمین گول ہے، اس کے باہر ہی نہیں جاتا۔ چاند پر چلے گئے،
مریخ پہ چلے گئے، منگل گرہ پر، وہاں آبادی ڈھونڈ رہے، اس کے آگے جا نہیں پا رہے، سورج تک کے پہنچ نہیں ہے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی، کسی بھی دیش کی۔ تو اللہ کا چیلنج کناروں سے، آسمانوں اور زمین کے، زمین کے کنارے سے تو نکل کے بتاؤ، تو نکل جاؤ، آسمان اور زمین کے تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا آزادی ہے نا آپ کو، نکل جاؤ نا، کتنی ترقی کر لی آپ نے، اے انسان تو نے کتنی ترقی کیا، نکل جا، نکل کے تو بتا، تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے۔ کب نکلیں گے؟ کہ جب اللہ چاہیں گا جب نکلیں گے۔ کیسا؟ کہ جب انسان کی روح جاتی نا، ایسا نہیں کہ بھائی کیسے نکلیں گے، وہاں تو کچھ پہنچ ہی نہیں کسی کی۔ ارے میرے بھائی سوچو ذرا، آپ غور کیجئے، سائنسداں بھی پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے اتنی ترقی کرنے کے بعد میں، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم زمین پر رہ جاتا، اس کی روح کہاں جاتی پتہ ہی نہیں کسی کو۔ بڑے بڑے کوشش کر رہے ہیں کہ روح کا پتہ لگائیں گے کہاں جاتی، اس کا جو جان ہے، جیو کہاں جاتا اس کا روح، تو بتایا گیا روح تو اوپر جاتی، نیک صفت لوگوں کی اوپر جاتی۔ اب بد علیین میں، قرآن میں ہے مینشن، اب بد جو ہوتے گنہگار ان کے سجن میں، زمین کی تہ میں، تو نہ کوئی زمین کی تہ کی پتہ لگا سکا کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے، کیونکہ جب گہرائی ناپنے کی کوشش کی تو اندر لاوا ہی لاوا ہے، گرم لاوا، بالکل آگ آگ، کہ جا ہی نہیں سکتا کوئی وہاں پر، جو چیز بھی ڈالے پگھل جائیں گے، انسان کا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آسمان پر جیسا میں نے بتایا جا نہیں سکتا، تو آسمان پر نیک روح جاتی علیین کے لیے، علیین میں تو روحیں تو جا ہی رہی ہے، لیکن روح جائیں گی جو اللہ کا ضابطہ ہے، لیکن انسان جا نہیں پائے گا، جن جا نہیں پائے گا۔ تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے، ایک قوت ہے جو تمہاری روحوں کو اوپر لے جا رہی ہے۔ وہ قوت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور تم جانتے ہو کہ روح تو اوپر جاتی ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے، تو پتہ لگاؤ اوپر، پھر ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، ساری کوششیں ناکام۔ یہ چیلنج، کھلا چیلنج اللہ کا، قرآن میں اصل میں اللہ کا کھلا چیلنج ہے، ایسا کھلا چیلنج کہ صاف انداز میں کئی آیتوں میں آپ کو جھلکیں گے، یہ چیز جھلکیں گی۔ پھر آیت نمبر 34، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے؟ تو پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اے انسان، اے انسانوں، اے جنوں، اے انسانوں جو تم دکھائی دیتے ہو، اے جنوں تم انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے، تو تم کون سی نعمتوں کو رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں ساری سہولتیں تو اللہ نے دیا، تم کو مہیا کیا، ہر چیز، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، بڑی بڑی نعمتوں سے تم کو نوازا، سورج کی روشنی، آکسیجن گیس جس سے تم سانس لیتے ہو، پانی پینے کے لیے، طرح طرح کے میوے، کئی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، تو تم اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے، اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے جو تم خود یوز کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو۔ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایک یہ نعمت ہے اس سورہ میں جو ذکر ہے، اور ایک وہ نعمت ہے جو مرنے کے بعد میں وہاں ملنے والی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، جو جنت میں ملنے والی ہے جنتیوں کو۔ کن کو ملنے والی ہے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر گیا، کھڑا رہنے سے مطلب مجرم بن کے کھڑا رہنے سے، وہ بھی آیت آئیں گی۔ تو یہ بار بار اللہ ریپیٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ تم کون سی نعمتوں کا اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، جن سے اللہ کا خطاب کہ کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ دیکھیے کیا انداز ہے، قرآن اصل میں ایک ردم ہے، ایک اتار چڑھاؤ قرآن میں موجود ہوتا، جیسا آتا نا ڈراموں میں دیکھا ہوں آپ نے، فلموں میں دیکھا ہوں گا آپ نے، ارے تو کن کن سوالوں کا جواب پوچھیں گا ہم سے، تیرے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ چیز تو ارے تو کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا انسان، تیری ہر نعمت تو تیرے سامنے ہے اور تو اس کا استعمال کر رہا ہے یہاں پر، وہ بات۔ پھر آیت نمبر 35، بالکل فطری دین ہے، فطرت سے ہٹ کے اللہ کا دین نہیں ہے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف۔ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا بس۔ پھر آیت نمبر 35، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ دیکھیے پھر اللہ کیا بتا رہا ہے کہ
چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر، یعنی قرآن میں موجود ہے جو بتلایا میں نے کہ جناتوں نے کوشش کی تھی وہاں جانے کی کہ اوپر کے فیصلے کیا ہوتے دنیا والوں کے، تو سننے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پر ایسا انتظام کیا اللہ نے کہ فرشتے ان پر بمباری کرتے، آگ کے شعلے پھینکتے۔ وہ ذکر ہے یہاں پر کہ چھوڑ دیا جائے گا، جناتوں کو کا تذکرہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا۔ تو جناتوں کا تذکرہ ہو چکا، اگر انسان بھی جانے کی کوشش کرے گا وہاں پر پہلے آسمان کے پار یا پہلے آسمان کے اندر ہی زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرے گا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی چیز کے لیے، تو آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں یہ، لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ گرم ایسی چیز ہے کہ پہنچ نہیں پاتا انسان۔ کوششیں جاری ہے کہ ہم پہنچ جائیں، پہلے آسمان پر ہی پہنچ نہیں ہے۔ جیسا جناتوں کو شعلہ چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکوں گے۔ تو شعلہ جب بھی نکلتا ہے نا آگ کا شعلہ، تو ساتھ میں اس کے دھواں بھی ہوتا۔ اب علماء کی اکثریت نے اس آیت کو ایسا لیا کہ دوزخ سے جوڑ دیا کہ دوزخ کی آگ کا شعلہ، وہاں پر دھواں دار آگ ہوں گی اور ایسی ہوں گی۔ ویسا نہیں میرے بھائی، اس کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ وہ اللہ کا چیلنج ہے کہ تم یہ کٹورا نما جو ہے نا زمین کا سے آسمان جو دکھتا ہے، اس کے باہر ہی نکل نہیں پاؤں گے۔ جنات نے نکلنے کی کوشش کی، قرآن میں موجود ہے، ایک بمباری ہو جاتی ہے آگ کی ان پر، تو وہ شعلے کی بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر۔ چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں۔ جب آگ نکلتی ظاہر ہے آپ نے دیکھیں گے بمباری ہوتی، کہیں پر آگ لگتی تو کیسا کالا کالا دھواں نکلتا، آگ کے ساتھ میں دھواں بھی نکلتا۔ تو آگ کا شعلہ، شعلے دار آگ اور ساتھ میں دھوئیں کے ساتھ میں، تاکہ آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکو اور تمہارے نظروں سے دھوئیں کے ذریعے آپ دیکھ بھی نہ سکو، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکوں گے۔ تو تم اس کا وہ جو چھوڑ دیا جائے گا، وہ جو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے انتظام کیا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گے آپ، اس پر آپ حاوی نہیں ہو پاؤں گے، وہ تم پر حاوی ہوں گا۔ اے انسان اور جن، اے انسانوں اور جنوں، وہ تم پر حاوی ہوں گا۔ وہ بتلا رہا ہے اللہ کا چیلنج، کھلا چیلنج۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، ارے تو اے انسان اے جن، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی، رب یعنی پالنہار، اے انسانوں تمہارا پالنہار کون؟ اللہ۔ اے جنوں تمہارا پالنہار کون؟ اللہ۔ تو دنیا میں اتنی ساری نعمت دیا میں نے تم کو، تو کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ کس کو جھٹلاؤں گے تم؟ جو یہاں تمہارے لیے موجود ہے، اور وہ جو دینا بھی باقی ہے اوپر جنت میں جو جائیں گا اس کے لیے، اس نعمت سے جھٹلاتے ہو تم اس نعمت کو۔ یہاں کی نعمتوں کو تو جھٹلا کے بتلا دو۔ پھر آیت نمبر 37، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ، مانی سرخ چمڑے کے۔ اب یہ یہاں پر محترمہ بہن صاحبہ نے مانند چمڑے کے وغیرہ لیتے علماء حضرات۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائیں گا سرخ، مانند سرخ چمڑے کے۔ اب یہاں پر پھٹ جائیں گا آسمان سے مراد کیا؟ یہ اصل میں یہاں سے شروع ہو رہا وہ منظر قیامت کے پہلے جو منظر آتا کہ آسمان کا کیا اس ٹائم پہ سوروپ ہوگا، یا پھر یہ سمجھیے کہ قیامت کا منظر یا ہم سمجھیں گے قیامت کا منظر، کیونکہ یہاں پر دونوں، جب بھی قیامت آتی تو ایک قیامت کی ساتھ ہوتی، پہلے ایک گھڑی، وہ جو پہاڑ اڑیں گے، سمندر میں آگ لگیں گی، وہ جو بتایا گیا قرآن میں دیگر مقامات پہ موجود ہے کئی سوروں میں۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ، مانند چمڑے کے۔ تو آسمان ایسا کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا قیامت کے وقت میں۔ تو باقاعدہ ایسا 7 آسمان، نظریں اتنی وسیع ہو جائیں گی کہ باقاعدہ 7 دروازے دکھیں گے ایسے 6 اوپر کے۔ یہ بھی ہے، تو وہ چیز بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ابھی غیب میں ہے نا وہ سارا کلیئر ہوگا۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ وہاں سے جو 7ویں آسمان پر اللہ ہے، وہاں سے اللہ 7 فرشتوں کے ساتھ میں تخت پر نیچے اترے گا، جو اللہ کے تخت کو 7 فرشتے لائیں گے۔ اللہ رب العزت کا آگمن ہوگا، اللہ یہاں تشریف لائے گا زمین پر۔ دیکھیے سارا حساب کتاب یہیں پر ہی ہونا ہے، زمین پر ہونا ہے، وہ چیز بتلائی جا رہی ہے۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ ہو جائے گا، سرخ مانند چمڑے کے۔ تو سرخ ہو جانا مطلب ایک جیسا
तलछट होता ना, तेल पर जो लाल लाल जैसा शेड आ जाता, रंग आग का जो शेड होता सुर्ख रंग का बिल्कुल, तो ऐसा तपता हुआ आसमान ऐसा हो जाएगा और वो फट जाएगा आसमान, ऐसा बाकायदा लोगों को दिखेगा फटते हुए आसमान फट गया, रास्ते दिखाई देंगे उसमें। वो चीज़ बयान की अल्लाह ने। फिर तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे? तो अल्लाह फिर बयान कर रहा है कि कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये जो गैब में ईमान है आज उसको झुटला रहे हो तुम कि नहीं आसमान क्या फटेगा, नहीं फटेगा, आज तो झुटला रहे। जो तुम्हारे सामने नेमतें दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पानी, हवा, ऑक्सीजन के सांस के बगैर आप एक सेकंड नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर ये तरह तरह के फल पौधे ज़िंदगी गुजारने के कैसी कैसी नेमतें अल्लाह की, तो उन नेमतों से इनकार कर सकते तुम जो नज़रों के सामने जिसको तुम बरत रहे हो इंसान और जीव, और जो गैब में है उससे इनकार करते हो। अभी इससे इनकार कर रहे हो तो वहाँ जब तुम पर वो परिस्थिति आएगी, वो जो हालात आएंगे क़यामत की साथ यानी घड़ी के वक्त में और क़यामत के वक्त में, तो क्या उसको झुटला सकोगे तुम? तुम्हारी ताकत होगी उसको झुटलाना? झुटला पाओगे तुम? जैसा आज झुटला रहे हो कि मर के मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा थोड़ी जिंदा होंगे। जब दोबारा जिंदा होंगे, जिस्म और रूह के जोड़ मिलाए जाएंगे, तो तब क्या झुटला पाओगे? झुटला सकोगे आप? वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है। तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे? बार बार अल्लाह नोटिफिकेशन कर रहा है, यहाँ के लेके वहाँ की बातें बता रहा है, रोज़े आखिरत की, क़यामत की साथ, क़यामत की घड़ी की, क़यामत की, हिसाब किताब की, सारी चीज़ें आएगी इसमें। तो उस दिन ना पूछा जाएगा अपने गुनाहों के बारे में कौन इंसान और कौन, तो उस दिन ना पूछा जाएगा अपने गुनाहों के बारे में कोई इंसान और ना कोई जिन। तो उस दिन क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर असल में क्या है, कुरान में जैसा एक डायरेक्टर जो फिल्म बनाता है ना, कभी एक सीन बताता यहाँ का, फिर फ्लैशबैक बताता, दूसरे गांव में लेके चले जाता, फिर गांव से फिर उसका बैकग्राउंड बताता, पिछला क्या गुजरा था इसके ज़िंदगी में, फिर मौजूदा, फिर आगे क्या होने वाला है, वो चीज़ बताता। असल में क्या है, कुरान में वही चीज़ है। कुरान अल्लाह का दीन फितरी दीन है। कुरान से ही अखज़ करके सारे मामलात लोगों ने वो लिए अपने आप को। वो फिल्म में भी जो बताया जाता तो असल में एक ज़िंदगी बयान की जाती कि हीरो कब पैदा हुआ, कब मरा, उसके साथ में कैसा सलूक हुआ, आगे क्या होने वाला है उस जो, तो इसलिए कभी ये सीन चालू होता, कभी दूसरा सीन चालू हो जाता फ़ौरन। तो वहाँ फिल्म में तो हमारे बराबर समझ में आ जाता कि अभी ये सीन है, अब फिर 20 साल पहले का बता दिया बैकग्राउंड में, फिर आगे का बता दिया फ़ौरन, फिर ये सीन से गांव में लेके चले गया, गांव से कभी एकदम कॉमेडी सीन आ गया, कॉमेडी सीन से कभी एकदम माँ के पास लेके चले गए दूसरी तरफ, कभी भाई के तरफ, कभी किसी दूसरे देश में लेके चले गया, तो वहाँ समझ में आता। लेकिन जब कुरान में अल्लाह इस टाइप से बताता, फितरी तौर पे इंसान की फितरत के मुताबिक जो बयान करता, जो बयान कर चुका, तो लोगों के इस पर आक्षेप आते, ऑब्जेक्शन आते कि अल्लाह कभी ज़मीन की बात करता, कभी आसमान की बात करता, यहाँ पर भी है कभी ज़मीन के बाग की बात करता जन्नत की, कभी वहाँ के जन्नत की बात करता, कभी ये करता, फिर फ़ौरन फिर दूसरी जगह। तो फिल्मों में भी तो हम फ़ौरन 3 घंटे में, 2 घंटे में कई चीज़ें ऐसे चेंजेस ये करते ना, और पूरी स्टोरी को समझते, तो वो स्टोरी समझ में आ जाती हमको। लेकिन जब अल्लाह हकीकत वाली स्टोरी फैक्ट पर आधारित है, जो फैक्ट है तुम्हारी ज़िंदगी का, वहाँ आपको परेशानी होती समझने के लिए वो चीज़। तो ये फितरी दीन है, दीन इस्लाम। इसको फितरत के मुताबिक हम समझने की कोशिश करें। तो उस दिन ना पूछा जाएगा अपने गुनाहों के बारे में कोई इंसान और ना कोई जिन से। जैसा यहाँ पर होता है ना, सोचिए आप कि कोई गुनहगार होता, कोई आरोपी पकड़े जाता, कोई मुजरिम पकड़े जाता, तो उससे पूछा जाता कि एक जुर्म में पकड़े गया, समझ लीजिए वो कि भाई चोरी करता था, तो हाँ कस्टडी होती, ये थाने की कस्टडी, बता और कहाँ चोरी किया तूने। फिर वो दूसरे 4-5 थाने वाले वो भी कस्टडी मांगते कि भाई 3 दिन की आई, हमको भी 4 दिन की कस्टडी दो, हमारे यहाँ भी इस तरह की चोरी हुई। तो गोया ये तो नहीं शामिल था इस चोरी में। फिर वो फलाने थानेदार भी मांगता, हर थानेदार मांगता कि हमको भी 3-4 दिन की दो कस्टडी निकाल देगा, और कहाँ चोरी करा बता, कबूल करा, और कहाँ कि और तेरा साथी कौन था और क्या किया।
جیسا کسی نے مرڈر کیا، کسی کو مارا، لوٹا، اور کس کس کو لوٹا بتا، اس سے پوچھے جاتا، کیونکہ ان کو تھوڑی غیب علم، ان کو تھوڑی معلوم ہوتا کہاں چوری کیا، کہاں نہیں کیا. تو گویا کہ وہی ایک جو ہوتا، جو مجرم ہوتا، وہی بیان کرے گا اپنا جرم، تو پتہ چلتا کہ ارے یہاں یہاں کیا مار پیٹ کے. اور جو پکا مجرم رہتا تو بیان بھی نہیں کرتا، بولتا بھی نہیں کہ ایسا کیا ویسا کیا میں نے کچھ. تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن سے. تو وہاں پر کچھ اللہ رب العزت ایسا نہیں پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا کیا، ایسا نہیں ہونے والا. ارے اللہ کو تو قرآن میں آئے تھے سب معلوم ہے، دلوں کے حال تک جانتا اللہ رب العزت. کہ کوئی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نیکی کرتے، لیکن ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا، دکھاوے کا ہوتا. وہ کہ کسی کو پیسے دینے کے رہے خاتون کو، تو سب کو دکھانے کے لیے بتا دیے کہ 1 لاکھ روپے دیا میں نے، اب بعد میں پھر گھر پر بلا رہا ہے اس کو، نیت کچھ اور تھی. تو وہ جو ہے 1 لاکھ روپے دینا، تو اللہ تو دلوں کے راز جانتا نا. تو فرشتہ تو لکھ لیا نیکی کے لیے کہ نیکی کیا اس نے 1 لاکھ کی نیکی ملی، لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ جو اس کا جو نیکی ہے نیکی نہیں لکھے جائے گی. وہاں تو فرشتہ لکھے گا نیکی، لیکن وہ اس کا چیپٹر وہاں کھلے گا اوپر کہ کس نیت سے دیا تھا. زینے کی نیت تھی اس لیے گھر پر بلایا تھا، کس لیے پیسے دیا تھا، کس لیے سخی بنا تھا کہ الیکشن میں کھڑے رہوں گا اور اس کے پہلے مر گیا تو یہ تیری کی نیکیوں میں گنے جائے گا. یہ وہاں نیتیں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ نیت فرشتے کو بھی معلوم نہیں رہتی، فرشتہ عمل کی بنیاد پہ لکھتا وہ چیز. تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن سے، کوئی جن اور کوئی انسان سے. دیکھیے دونوں سے پوچھ ہونا ہے، انسان سے بھی جن سے بھی. تو گناہوں کے بارے میں اس سے خود سے نہیں پوچھا جائے گا، چہرے سے اللہ پہچان لیں گا، اللہ کو سب معلوم ہوگا. فرشتہ لکھیں گا گناہ اس کے، نیکی بھی دکھیں گے، گناہ بھی دکھیں گے. کبھی فرشتے کے اس میں نیکی دکھیں گی لیکن ہوگا اس کا گناہ، تو وہ بھی بیان ہوگا. آگے آ رہا ہے چہروں سے. تو وہ ہے کہ یہاں جیسا پوچھتے ہیں نا کہ مجرم سے پوچھا جاتا، تو وہاں ایسا مجرم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا، یا فرشتے نے لکھا تو ہی پتہ چلے گا. فرشتے نے لکھا، اس کی نیکی لکھا، کیونکہ نیت تو معلوم نہیں تھی دل میں کیا تھا. تو دل میں جو تھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر کچھ اور کرتے ہو، خود کو سخی بتاتے ہو، خود کو بتاتے ہیں میں وہ شریف النفس ہو، لیکن دل میں زنے کا ارادہ، دل میں نمائش نام و نمود کا ارادہ، یہ چیز. تو کون پھر بار بار وہ ایک آیت جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایز اٹ از. تو کون سی نعمت ہو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ ارے کن کن سوالوں کا جواب پوچھیں گے تم، کون کون سی نعمت ہے انسان ہے جن، اے جنوں اور انسانوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جو مل رہی ہے اس سے جھٹلاؤں گے، جو ملنے والی اس کو اس وقت میں جھٹلا پاؤں گے. غیب کے ایمان والی آیتوں کو بار بار ایک آیت اللہ تعالیٰ کے ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوک بجا کے اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ آیت میں نے بار بار پیش کی تھی تم تک، لیکن باوجود اس کے تم اس کو سمجھ نہیں پائے. پھر دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 41، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کی علامت سے، تو وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. اب دیکھیے کتنی پیاری بات، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کی علامت سے. تو اصل میں جو مجرم ہوتا نا اس کے چہرے کے بھاؤ جو ہوتے نا، چہرے کے ایکسپریشن کچھ اور ہوتے. دنیا والے کسی حد تک کے پہچان لیتے مجرم کو، جو ہوتے نا جو سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہوتے، جو پولیس آفیسر ہوتے ان کی ٹریننگ بھی ویسی ہوتی، وہ چہرے کے بھاؤ سے پہچانتے کہ یہ مجرم ہے. لیکن پھر بھی کنفیوژن رہتا ان میں ہے کہ نہیں ہے، اس لیے پھولنے کو کسٹڈی نکالتے کہ وہ خود اس کو جرم کو قبول کرے. وہاں تو ایسا ہوگا کہ وہ مجرم ہے کر کے اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں تو اس کا تو انکار کرتا تھا کہ اللہ کو مانتا تھا، اور
کوئی نیکی کرتا تھا دکھاوے کے لیے، اور میں سمجھتا تھا کوئی مجھے پہچان ہی نہیں پا رہا ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ دل کے راز تو اللہ جانتا ہی ہے، تو اب تو اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی میری، تو اب کیا، میں تو پکڑے گیا نا، تو منہ سے تو بول نہیں پائیں گا، لیکن چہرے عجیب غریب چہرے ہو جائیں گے دہشت والے، کہ گھبرائیں گا دل میں کہ کیا کیسا کیا ہو گیا، تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ پیشانی کے بال پکڑ کے مطلب بولنا چاہیے، حکم دیں گا، جیسا ہوتا ہے نا دنیا میں کہ بال پکڑ کے گول گھما کے پھینک دیتے کسی کو، یا پیر پکڑ کے گول گھما کے پھینک دیتے کہیں پر، گول گھما کے ایسا گھما کے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، پیر پکڑ کے پھینک دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی پیر پکڑا تو منہ کے بل گھسیٹے گیا، اور پیشانی کے بال پکڑا تو پیروں کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں چلے جائیں گا، وہ چیز بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 42 تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ، تم دونوں جھٹلاؤں گے، پھر وہی ریپیٹ کر اللہ تعالیٰ، کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گے اے انسان، کون سی نعمتوں کو، تیرے کو لڑکے دیا، کسی کو لڑکیاں دونوں دیا، کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو بہت مالدار دولت مند، کسی کو ہر چیز مہیا کیا یہاں پر دنیا میں، اس نعمت کو جھٹلا پائیں گا نہ، اس نعمت کو جھٹلا اے انسان، اور جو غیب میں ہے نہ وہ نعمت کو جھٹلا، اس سے ڈر جو جنت سے کوئی نعمت ملنے والی ہے، اللہ سے ڈر کہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلا تو پھر دوزخ میں جائے گا، تیری وراثت جنت ہے بے شک، لیکن اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کی تو۔ پھر آیت نمبر 43 یہ ہے جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، آج ہمارے لیے کیا انسانوں اے جنوں، یہ ہے جہنم جس کا تذکرہ کیا نا اللہ رب العزت نے، اصل میں یہ جہنم ہے، ایسا ہونے والا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں نا آپ سر کی آنکھوں سے اللہ کی نعمتیں، اور یہاں پر عذابات بھی آ رہا ہے، طرح طرح کے عذابات بھی تو آ رہا ہے نا ٹریلر کی شکل میں، ٹکڑوں میں، آگ میں بھی لوگ جھلس رہے ہیں، جھلستے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور طرح طرح کی ساری چیزیں ہو رہی یہاں پر، تو وہ ایک ہمیشہ جس آگ میں رہیں گے جہنم کے، تو یہاں دنیا والوں کو ایک نصیحت کے لیے کہ یہ ہے جہنم وہ جھٹلاتے تھے اسے مجرم، ایک وہاں پر کہ جو ہونے والا ہے کہ اللہ رب العزت کہے گا وہاں پر کہ دیکھو یہ ہے جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم، جو مجرم تھے نا اسی جہنم کو تو جھٹلاتے تھے۔ اب جہنم کو جھٹلانے کا مطلب سمجھیے آپ کیا ہے، جیسا عقیدہ ہے نا کہ کیا ہے، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ تھوڑی ہوں گے، یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا جو ناستک ہوتے ہیں نا، جو ایشور کو نہیں مانتے، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ کیا ہے، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کہاں ہوں گے، مٹی سے بنے مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا قول ہے کہ ان سے کسی سے ڈسکشن ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تیرے عقیدے کے مطابق اگر میں نے زندگی بسر کرا، سمجھو سپوز کہ بھائی مر کے مٹی ہو جائیں گے، تو میرا کیا ہوگا، تو بھی مٹی اور میں بھی مٹی، لیکن اگر میرا جو عقیدہ ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے انسان، اور حساب کتاب ہوں گا، اور جب حساب کتاب ہوا تو تیرا اللہ پر جو عقیدہ نہیں ہے، ایشور پر، گاڈ پر، تیرا جو عقیدہ فیتھ نہیں ہے، تو پھر تیرا کیا ہوگا کہ اگر اٹھ کے کھڑے ہو گیا تجھے دوزخ مل گئی وہاں پر، تو پھر کیا ہوگا، وہ ہے نا ایک فلم کا ڈائلاگ، پھر تیرا کیا ہوگا کالیا، تو وہ ہے آج جو کالے کارنامے انجام دے رہے ہیں یہاں پر، ایشور کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا، پھر بہت سے یہ کہ اللہ کو تو ماننا لیکن اللہ کی نہیں ماننا، یہ بھی چیزیں ہیں نا، تو پھر ان کا کیا ہوگا کالے کرتوتوں والوں کا، ان کا یہ ہوگا کہ اللہ کہیں گا یہ ہے جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے، نت نئے انداز سے تم جہنم کو جھٹلاتے تھے، ایک ان کا معاملہ کہ جو جہنم ہے نہیں، مر کے مٹی ہو جائیں گے وہ، اور ایک ایمان کے دعوے دار وہ کیسے جھٹلاتے جہنم کو، وہ بھی سمجھیے، ان کا بھی جھٹلانا ہے جہنم کو، یعنی دوزخ کو کیسا جھٹلاتے کہ دوزخ میں جائیں گے اور پھر نکل جائیں گے، یہ ہے نا کہ دوزخ میں جائیں گے، پھر ہم ایمان والے ہیں نا، نکل جائیں گے، جبکہ قرآن میں کم سے کم
20 سے 22 مقامات پہ آیا کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ ابدن خالدون، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، جنت میں بھی ہمیشہ، جو جنت میں جائیں گا تو جنت میں ہی رہیں گا، دوزخ میں جائیں گا تو دوزخ میں ہی رہیں گا. لیکن انہوں نے اپنے عقیدے بنا کے رکھے، علماء کی اکثریت نے ان کے عقیدے بنائے کہ دوزخ میں جائیں گے پھر نکل جائیں گے، شفاعت ہوں گی، آپ سسم نکال لیں گے دوزخ میں سے ایک بڑی کھیپ کو. حدیثیں موجود ہے نا جو قرآن سے ٹکرانے والی ہے. اس کو تو خطرناک طریقے سے، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ یہ عقیدہ تو یہود و نصارہ کا تھا نا، جس کو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اس عقیدے کو کنڈم کیا قرآن میں. سورہ البقرہ آیت نمبر 80 پڑھ لینا آپ نے، سورہ علی عمران آیت نمبر 24 اس میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہیں جو خود بھی نہیں جانتے؟ اور اسی عقیدے کو ہم کو ایڈاپٹ کرا انہوں نے، علماء کی اکثریت نے، کہ نکل جائیں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بنی اسرائیل جس بن میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ اندیشہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت ہے، کوئی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن ایک ججمنٹ تھا کہ وہ دیکھتے تھے. اور یہ بھی قول موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان اور تم قرآن کو چھوڑ رہے، میں تمہارے درمیان اور تم قرآن سے ہجرت کر رہے. یہ چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گناہ ہوئے نا، سزائیں دی گئی نا، ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا. کس نے دیا؟ کون تھے وہ؟ ایمان والے، ایمان کے دعوے دار. تو کچھ لوگ جو بگڑے ہوئے تھے، منافق بھی موجود تھے اس وقت میں. تو وہ اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اصل میں ججمنٹ پاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. ارے غیب کا علم نہیں، ججمنٹ تھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ زیادہ تر صحیح ثابت ہوتا تھا بالکل. تو وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. تو گھسے ہیں، دوزخ سے نکل جائیں گے. جنت میں بولے نکلنے کا تو نہیں، جنت کا میٹھا میٹھا چلتا ہے. ایسا کیسا؟ اللہ نے کہا نا قرآن میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن دوزخ کا جہاں معاملہ آیا تو نہیں، نکل جائیں گے نا. آپ صفات کریں گے، عالم کریں گے سفارش، معصوم بچے کریں گے، حافظ صاحب کریں گے. حافظ خاندان کا جو بنا تو 300 افراد یا 7 پیڑھی کو نکال لیں گے، سفارش کر لیں گے، جہنم میں جانے والے کو جنت میں ڈال دیں گے. یہ سارے چیپٹر بنے ہوئے ہیں حدیثوں سے، جو قرآن سے ٹکرانے والی حدیثیں ہے. یہ ہے جن اللہ فرمائیں گا، یہ ہے ایسی عقائد، یہ ہے جہنم. جو بولتے تھے نا آپ مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہ ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے مگر جہنم میں جائیں گے، نکل جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. وہ جھٹلاتے تھے اسے جو مجرم. تو اصل میں وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں، جو جہنم سے نکلنے کی بات کرتے. وہ چیز بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت. پھر آیت نمبر 44، وہ گردش کریں گے درمیان اس کے اور درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے کے. پھر کیا کریں گے؟ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو جہنم کے درمیان گردش کریں گے، جیسا ہوتا ہے نا بھاورے کے. ایسا ہم گول پانی میں کسی کو گھومتے پانی میں بال پھینک دو یا کچھ پھینک دو تو کچرا یا بال کیسا گول 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 گھومتا وہاں پر، کیسا وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ندی کے اندر. وہ بھنور میں چلے گیا، وہ گول گول پانی کا جو بنتی ڈوج، تو پکڑ کے اندر ڈبا دیتا. پانی میں جو بنتا نا گول گول، بھنور کہتے شاید اس کو غالباً. تو وہ جاتا تو بولتے وہ بھنورے میں پھنس گیا تھا، وہ گول گول کر کے اندر دبوچ دیتا اس کو. تو یہ ہے کہ دوزخ میں جائیں گے تو درمیانی آگ جو بیچ کی آگ اس کو دبوچیں گے، اندر نکل نہیں دیں گے دوزخ میں سے. کیسی کوشش کریں گے نکلنے کے. اللہ سے کہیں گے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ دوزخ کا عذاب کم تو کر دے. تو اللہ کہے گا کہ دوزخ سے نکلنا، دوزخ میں سے نکال دے. دوزخ میں سے نکلنا تو دور کی بات، عذاب بھی کم نہیں ہوگا تمہارا، دوزخ کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ. تو وہ گردش کریں گے درمیان اس کے، کس کے؟ دوزخ کے درمیان. اور درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے. کیا گرم پانی؟ یہاں تو کوئی ڈوبتا تو پانی ٹھنڈا ہوتا، وہاں گرم کھولتا پانی کے، اس میں گول گول اس کے بھون میں گھومے گا، گول گول چکری کے جیسا، گر گر گھن چکر کے ایسا. بہت گھماتا تھا نا دیوالی میں گھن چکر، عقائد بگاڑ کے گھن چکر گھماتا تھا. باوجود اس کے ایمان والا تھا. شرک کے معاملے، گنپتی بیٹھاتا تھا ایمان والا ہونے کے باوجود. ان کے نظر میں ہم اچھے بن جائے اس کے لیے، وہ سب
گول گول اس میں گرم پانی میں، یہ چیز۔ تو کون سی نعمتوں کا اور اپنے رب کا تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ بار بار یاد دہانی کر رہا ہے، بار بار تنقید کر رہا ہے، اللہ نوٹیفائڈ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ سدھر جاؤ، ابھی موت کے پہلے وقت ہے، توبہ کر لو۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وہاں جو نعمتیں دینے والا ہے اللہ رب العزت جنتوں میں، یہاں سے بھی بہتر سے بہتر، اس کو جھٹلا پاؤں گے؟ اس کو جھٹلا دے۔ یہاں جو نعمت ہے جو تم کو مل رہی ہے اس کو جھٹلا سکتے آپ؟ پھر آیت نمبر 46 46، اور اس لیے جو بڑی خاص بات، اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے 2 باغ ہے۔ پھر کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنے رب کے سامنے کب کھڑا ہوں گا؟ آج تو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہی ہیں، لیکن ہم کو موقع ہے کہ ہم توبہ کر لو۔ اللہ نے ہم کو خود مختاری دیا، یہ کہ زندگی بھر توبہ مت کرو۔ کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ زندگی بھر توبہ نہیں کیا، بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا ان کو، حاکم ہے، حکومت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مسلم ممالک، مسلم دیش کا حاکم اور خلاف میں کام کر رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اکبر بادشاہ، لیکن دین اکبر ہی چلایا، دین اسلام نہیں چلایا، دین اکبر جل الہی، ایسے بھی گزرے کئی، آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ اس وقت میں بھی دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دن ہر کوئی اپنا دنیا سے جا رہا ہے، لیکن ایک دن سب کو، ٹوٹل پوری انسانیت کو اور جنوں کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس وقت میں کیا حال ہوگا ہمارا؟ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، تو اصل میں جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونے سے ڈرے، یہ فرما رہا ہے اللہ رب العزت یہاں پر۔ اور اس کے لیے کس کے لیے ہے؟ جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے کھڑا رہنے سے ڈرے، مطلب دنیا میں گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے، کوئی غلط کام نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم بن کے نہیں کھڑا ہوا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 2 باغ ہے۔ اب اللہ یہاں جو فرما رہا ہے اس کے لیے 2 باغ ہے۔ اب 2 باغ سے مراد زیادہ تر علماء حضرات نے، آج میں نے بھی سنا مسجد میں ہمارے جو درس قرآن، تو اس میں بھی انہوں نے 2 باغ سے مراد وہاں کے 2 باغ بتلائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کے 2 باغ دیں گا، 2 جنتیں دیں گا، مطلب باغ یعنی جنت یعنی باغ، اس کا ٹرانسلیشن 2 باغ ہے، یعنی وہاں 2 جنتیں دیں گا۔ ارے وہاں 2 جنت نہیں، ایک ہی جنت ملیں گی بھائی، یہ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ ایک ہی جنت میں ایسا سیر ہو کے ساری چیزیں ملیں گی، ہر چیز کی انتہا رہیں گی۔ وہ ایک جنت پھر آپ کو کس درجے کی ملتی وہ الگ بات ہے، کہ سب سے اونچا درجہ جنت فردوس۔ اب جس کو جنت فردوس جب درجے بتایا اللہ رب العزت نے، جنت فردوس کس کو مل گئی، تو اب جنت فردوس کے بعد میں کون سی دوسری جنت رہیں گی؟ پھر 2 جنت فردوس ہے کیا؟ یا نچلے درجے کی بھی رہیں گی، یا اونچے درجے کی بھی جنت دیں گا اللہ رب العزت؟ ایسا ہو جائے گا کیا؟ نہیں، ہر کسی کو جس بھی درجے کی جنت ملیں گی ایک ہی ملیں گی۔ تو پھر یہاں پر 2 جنت کیوں بتایا؟ 2 جنت سے مراد وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ دیکھیے قرآن میں آتا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کامیابی دیں گے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ جو اللہ کے سامنے مجرم بن کے نہیں آئے گا نا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں کامیابی دیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو جنت ہی ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہو سکتا ہے اس کی امتحان میں گزر جائے، دنیا میں کئی چیزوں سے محروم ہو کے رہ جائے، لیکن روز اس کی دعائیں بھی کرتا تھا، وہ جائز دعائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرے اس کو وہ چیز، کئی چیزیں عطا نہیں ہوں گی یہاں پر۔ تو حدیث میں آتا کہ وہ جو جنتی ہوگا وہاں پر، تو اس کی جو دعائیں دنیا میں جو کیا تھا اس نے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں گا وہاں پر اس انسان کو، اس ایمان والے کو، جنتی کو، کہ بندہ یہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایسی ایسی نعمتیں دے گا وہاں پر، ایسے ایسے درجات بلند کریں گا اس کے۔
وہ بتایا۔ تو دو جنتیں مطلب، اور کسی کو ایسا ہے کہ دنیا میں بھی خوشحالی اور وہاں پر بھی خوشحالی، یہاں بھی اولاد سے نوازا، اولاد بھی نوازا، خوبصورت بیوی بھی دیا، بیوی بھی فرما بردار، اولاد بھی فرما بردار، مال و دولت بھی، حکومت کی کرسی پر بھی۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ مال دیا، کرسی دیا، فرما بردار بیوی دیا، بچے دیا، ساری نعمتیں دنیا کی دیا، تو اس کا مطلب یہاں سب دے دیا وہاں جنت نہیں ملیں گی، ایسا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اگر واقعی میں وہ اللہ سے ڈر کے ساری چیزیں لیگل طریقے سے، جائز طریقے سے اس نے حاصل کی اور اللہ نے دیا اس کو وہ چیزیں، تو یہاں بھی نعمتیں ملی اس کو اور وہاں بھی، اللہ نے دنیا میں بھی نعمتیں دیا اس کو اور وہاں بھی اس کو، یہاں دنیا میں بھی باغ، فارم ہاؤس لیا، بہترین قسم کا باغ یہاں بھی دیا اور وہاں بھی باغ ملے گا جنت۔ تو وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونے سے جو ڈرے، یعنی وہ جو قرآن میں آتا نا، جو یعنی جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، کہ وہ اس نے کسی طرح کا کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور وہاں مجرم بن کے کھڑا ہی نہیں ہوا، اور دنیا میں بھی اس کو ریل پیل تھا۔ وہ بتاتے نا علماء حضرات کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا، نعمتیں دے کر بھی آزماتا، کہ یہ آزماتا مطلب اللہ نہیں آزماتا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کتنا مال ہے، وہ آزمائش پر بھی میں نے بتایا کہ اللہ کو تو سب معلوم ہوتا، اللہ تھوڑی آزماتا کہ مال دے دیا تو دیکھو مال کا مس یوز کرتا ہے کہ یہ، اللہ دیکھنا چاہتا کہ نہیں، اللہ لوگوں کو بتانا چاہتا کہ دیکھو شرم کرو، اتنا مال ہونے کے بعد میں کروڑ پتی، حکومت کی کرسی مل گئی، خوبصورت بیوی مل گئی، بچے فرما بردار، لیکن پھر بھی اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور تم ٹچ پنجا تمہارا گھر، وہ اربوں پتی کھربوں پتی اور تم لاکھوں پتی، اور تمہارے نخرے، اور یہ دیکھنا پڑتا تمہارا گھمنڈ اور تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ، سب زیادہ تر اللہ کے قاعدے کے خلاف۔ وہ چیز بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت یہاں پر کہ اللہ نے آزماتا، لوگوں کو بتاتا، تو یہاں پر جو نعمتیں دیں گا اور نعمتوں کے بعد میں جو آزمائش میں اترے گا، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کریں گا، تو وہ مجرم بن کے تھوڑی کھڑا رہیں گا، تو اس کو دنیا میں بھی نعمت، جیسا غازہ والے کیسی چیزیں کہ کچھ تو شہید ہوگا اس میں، تو ایمان والے کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو رہتا کہ اگر شہید ہو گیا، مر گیا اللہ کی راہ میں، تو غازی اپنے شہید کہلایا، اور اگر زندہ رہ گیا اور جیت گیا جنگ تو غازی کہلایا۔ آج جو زندہ ہے، جن کو گھر دار چھوڑنا پڑا، آج وہ وہاں پر لوٹ کر آ رہے ہیں، وہاں غازہ پٹی میں اپنے گھر دار جو اجڑے ہوئے وہ ہو رہا، اللہ تعالیٰ ایسا سنوار دیں گا ان کو، تو یہاں پہلے سے بہتر ہو سکتا، ان کا گھر پہلے سے بہتر ہو جائے، اللہ دے دے ان کو، تو دنیا میں بھی جنت، حکومت بھی دے دے، اور وہاں تو جنت مل رہی ہے ان کو۔ تو یہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، یعنی آج ہم اگر ڈرے اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لے، تو اس کے لیے دو باغ ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ مطلب دنیا کی بھی باغ، یہ جو باغ ہمارا جو بولتے ہیں نا میرا باغیچہ ہے، میرے پوترے ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ ہماری فیملی، یہ ہمارا باغیچہ ہے، تو گویا یہ باغ ہے دنیا کا۔ باغ کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے پھولوں کا باغ اور یہ فارم ہاؤس، یہ ہمارا باغیچہ، پرانے بزرگ بولتے ہیں نا یہ ہمارا باغیچہ ہے، پوتا پاتی، یہ میرے بچے، یہ ہمارا باغیچہ ہے، یہ ہے دل، بولتے ہیں جو ہے نا دل باغ ہو گیا، دل گارڈن ہو گیا، تو کہ دل میں کیا پھول اگ جاتے کیا، ایک مثال بیان کی جاتی، تو وہ ایک باغ کہ یہاں بھی پھولوں کا بھی باغ، پھلوں کے باغ بولنا چاہیے، انگور کا باغ، یہ باغ، یہ طرح طرح کے پھل پھول اس کے باغ میں، یہاں پر وہ باغ بھی، اور اس کا جو پودے لگایا اس نے بال بچوں کا وہ باغ، یہ دنیا کا باغ، اور ایک وہاں پر باغ، جو وہاں بھی، یہاں بھی بچے ساتھ تھے، اور وہ جو قرآن میں آیت آتی نا وتھ فیملی، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو جس نے اس طرح کی تربیت اپنے اولاد کی ہے، بیوی بچوں کی، اور وہ تربیت میں پورے اترے، تو وہ فیملی کے ساتھ میں جائے گا نا وہاں پر جنت میں، فیملی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو یہ ہے دو باغ، دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی۔ وہاں کے دو باغ نہیں میرے بھائی، یہاں کے ایک دنیا کی نعمتیں اور ایک وہاں پر جو جنت ملے گی، وہ دو باغ کا ذکر ہے۔
پھر آیت نمبر 47 تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر وہی چیز کہ ایسے باغ دیں گا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی، کس نعمت کو جھٹلانا چاہتے تم؟ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہو، جبکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دیا، اس میں اس نعمت کو تم جھٹلانا چاہتے ہو۔ یہاں اتنے تم کو نوازا، مالدار بنایا، بالکل ساری چیزیں، ساری نعمتیں دیا تم کو، اے انسان وہاں بھی ملنا چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش کر، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزار دے۔ اللہ کی راہ یعنی وہی انسان سے محبت کرے، انسانوں کے فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچے، رشتہ داروں کی مدد کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مراد انسانوں سے، جنوں سے۔ یہ جو درس ہوتا نا، آپ سسن بھی جب درس دیتے تھے تو جنات وہاں بیٹھ جاتے تھے، آج میں بھی درس دے رہا ہوں تو جنات باقاعدہ سن رہے ہوں گے۔ دونوں کا تذکرہ ہے اس میں، جناتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، نبی رسول نہیں آیا، وہ آپ سسن کے پاس سے سنتے تھے، پھر جناتوں کے پاس میں ان کو رسول بتایا گیا، جناتوں کے پاس میں بولتے تھے ہم نے آج ایک عجب کلام سنا۔ ہم جب درس دیتے ہیں نا، کوئی بھی درس دیتا تو یہ سمجھے کہ جنات بھی باقاعدہ سنتے، یہ میسج ان تک کے بھی جاتا، جناتوں تک کے بھی میسج جاتا۔ جناتوں میں ایمان والے بھی ہیں، جیسا ہمارے اس میں ہوتے ہیں نا، ایمان والے بھی اور بدماش بھی، تو ان میں بھی ہوتے ہیں ایمان والے، بغیر ایمان والے بھی۔ ایمان والوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ہے جن اور انس، اور اگر میں صرف انسانوں تک کے محدود رکھ دوں اس کا آیت کو، جنوں کا نام ہی نہ لوں، تو ان کا تو آبجیکشن آئے گا نا کہ دیکھو ایک شخص تھا، آپ سے اللہ نے تو دونوں کا تذکرہ کیا تھا، ہمارے جناتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا وہ، تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائی ایمان والے جنات، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے، ہم کو بھی دے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر لیں۔ پھر آیت نمبر 48، دونوں بہت شاخوں والے ہیں۔ پھر وہی تعریف بیان کر اللہ تعالیٰ کہ دو باغ یہاں کا اور وہاں کا، تو دونوں بہت شاخوں والے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک شاخ ہوتی تو ایک شاخ ہوتی ٹہنی، تو اس پر جو کچھ پھل لگتے، اور کئی شاخیں رہی تو کتنے پھل لگتے اس پر۔ ایسا یہاں پر دنیا میں کہ کئی شاخوں والا، طرح طرح کے میوے والا باغ، طرح طرح کی رشتہ داری، دنیا میں یہ نعمت، یہ باغ دونوں بہت شاخ والا، اور وہاں بھی طرح طرح کی نعمت والا۔ پھر یہ بھی ہم لحاظ رکھے، خیال رکھے کہ جو ہم کو دنیا میں نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے نا، جو دنیا میں ہے، اس کے علاوہ وہاں ملیں گا ایسا نہیں۔ روز آخرت میں جو جنت میں جو اللہ نعمتیں دیں گا، تو بس یہاں جیسا ہے جو نعمتیں وہی دیں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیں گا۔ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آئے گا، لیکن وہ کیسا ٹیسٹ آئے گا؟ جیسے یہاں پر اگر ہم آم کھاتے ہیں یا یہاں پر ہم کھجور کھاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یار کتنی اچھی کھجور ہے۔ کبھی ہم اگر وہاں کی سعودی عرب کی کھجور کھائیں گے آپ، تو آپ بولیں گے یار زندگی میں نے ایسی کھجور نہیں کھایا کبھی، کتنی لذیذ کہ چاشنی ٹپکتی اس میں سے، کھجور میں سے۔ ایپل کھایا اگر کاشمیر کا، کتنا پیارا ایپل ہے، سیب ہے، ایسا تو میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ آم کھائے کبھی، دسہری آم تو اتنا پیارا، کیا لذیذ آم ہے، ایسا تو میری لائف میں نہیں کھایا میں نے۔ ایک آم کھایا تو دل چھک ہو گیا، اس طرح سے بولتے نا ہم، ارے بھائی میں نے ایک آم کھایا، ایک سیب کھایا، اتنا بڑا سیب، دل چھک ہو گیا میرا، سیر ہو گیا دل، چھک یعنی سیر ہو گیا۔ اب وہاں کا اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر جو آم ملے گا، آم ہی ملے گا، لیکن اس میں الگ ہی ٹیسٹ آئے گا۔ کھجور ملے گا، لیکن جو سعودی عرب کے کھجور سے بھی کئی گنا زیادہ اس کا ٹیسٹ رہے گا وہاں پر، کہ ہمارے تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کیسا ٹیسٹ یہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا میوہ نہیں ملے گا جو دنیا میں ہے، وہ ایز اٹ از یہی ملے گا، اسی ٹائپ کا ملے گا، لیکن اس کا ٹیسٹ جیسا آج ہوتا ہے عجب، تو وہاں پر عجب سے بھی زیادہ غضب ٹیسٹ ہوگا۔ دونوں بہت شاخوں والے، درخت جو ملیں گے نا، باغ دونوں بہت شاخوں والے، لدے ہوئے مطلب۔ پھر آیت نمبر 150، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر وہ ریپیٹ کیا اللہ رب العزت نے کہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو یہاں بھی تم کو نعمتیں دکھتی، بہت سے یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا نہیں، زندگی بھر کبھی وہ چیز کھجور ملی نہیں سعودی عرب کی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جو سعودی عرب والوں کو نہیں ملے گا، جو گنہگار ہوں گا، جو نیکوکار ہوں گا، اس کو تو ملے گا اس سے بھی بہتر، تو اس سے بھی بہتر وہاں کھجور دے گا اللہ رب العزت، وہ ہے کسی کو دنیا میں بھی دیں گا وہاں بھی دیں گا، لیکن کھجور ہی ملیں گے۔ لیکن دنیا میں کوئی کھجور ایسی نہیں تھی، دنیا میں کسی جگہ ایسا سیب نہیں ہوتا تھا جو وہاں سیب دیں گا۔ بیویاں دیں گا تو بیویاں ایسی یہاں پر
کہ کسی نے اگر بیوہ سے شادی کیا تو وہاں پر وہی بیوی اگر باقاعدہ جنت میں جائیں گی تو وہ بیوہ کی جیسی تھوڑی ملیں گی، وہ تو ویسی ملیں گی کہ جیسا اس کی پہلے شادی نہیں ہوئی کسی سے، پہلی شادی ہوئی تھی نہیں اس کو. وہ جو آتا نا کہ 30 سال میں وہ جو عمر رہے گی 30 سال کے قریب بتائی گئی وہاں پر، کیونکہ دوزخی کو بھی جنت کو بھی، کہ وہ اس کا جنتی بھی اس کا سکھ بھوگے نا، اس کا جنتی مزہ لے اس کا سکھ کا، اور دوزخی اس کا مزہ لے جلنے کا کیسا. تو پورے جلد وغیرہ وہ بالکل سینسیٹیو ہونا چاہیے نا وہ ویسا اس میں وہ چیز. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ اے جن اور انس، اے جناتو، اے انسانوں اور جناتوں، تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، جھٹلا رہے ہو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ تم کون سی نعمتوں کی اللہ رب العزت کی جھٹلا رہے ہو، اور وہاں جھٹلاؤں گے، وہاں جھٹلا پاؤں گے؟ یا کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا رہے ہو؟ خود ہی اندازہ لگاؤ اس کا. کیا ان نعمتوں کو جو وہاں دیے جائیں گی تو ان کو جھٹلا پاؤں گے تم؟ کیا اس پر عقیدہ نہیں ہے تمہارا، غیب پر ایمان نہیں ہے تمہارا؟ پھر آیت نمبر 50، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں، وہ دونوں بہتے ہوں گے. پھر 2 باغ ہیں، دونوں میں چشمے ہیں، وہاں کے نہیں یہاں کے. یہاں بھی ہم کو دنیا میں باغ ہے، اس میں چشمے ہوتے، چشمے یعنی پانی کی نہر یا پانی کسی بھی شکل کا، دونوں بہتے ہوں گے، یعنی ہمیشہ فلو اس کا، پانی کی قلت ہی نہیں. یہاں بھی یہ رہتا ہے کہ یار پانی کی تو سیر ہے ہمارے یہاں، پانی کی تو قلت نہیں ہے. کیسا پانی؟ میٹھا پانی، کتنا بھی نہا لو، کتنی بھی پیاس بجھا لو، بڑا میٹھا تر و تازہ پانی آ جاتا، کنویں سے نکال دیتے تازہ پانی، نہر سے آتا ہے. ایسا وہاں پر نہر پرماننٹ انتظام وہ بیان کر رہے ہیں. ایک یہاں کی جنت، ایک یہاں کا باغ، ایک وہاں کا باغ جو ملنے والا ہے. ایک جس کو ملا یہاں پر، جس کو نہیں ملا تو وہ یہ نہ سمجھے وہاں ملے گا، یہاں نہیں ملا کوئی پرواہ کی بات نہیں. کسی کی دنیا رکھ آخرت دونوں سنوارتا اللہ تعالیٰ. ہر کسی کو تھوڑی جنت فردوس ملے گی، کچھ نچلے درجے کی بھی جنتوں میں رہیں گے. تو میں سمجھتا جنت فردوس والوں کو، مطلب میں ایسا سمجھتا کہ جنت فردوس والوں کو وہ ملے گا جس کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دیا. یہ چیز اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو کون سی، یہ دونوں چشموں کا ہو گیا. پھر آیت نمبر 51، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر وہی تذکرہ کہ تم دونوں اے جناتو، اے انسانوں، اے جناتو، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، اور وہاں پر کون سی نعمتوں کو کیا تم جھٹلا پاؤں گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیے پھر یہاں کا باغ اور وہاں کا باغ، اس سے اللہ یہ کر رہا ہے، کمپیریزن کر رہا ہے، اس سے تلنا کر رہا ہے کہ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. اب یہاں سے سمجھیے، یہاں کا باغ اور وہاں کا باغ، ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. کہ جو یہاں پر آم ہے، سمجھ لیجئے آم کا ٹیسٹ وہاں بھی ایک آم ملے گا، اس کا بھی آم کا ہی ٹیسٹ ہوگا، لیکن یہ بندہ کہہ اٹھے گا کہ یار یہ تو زندگی میں کبھی نہیں کھایا میں نے، اتنا پیارا آم، اتنا پیارا ٹیسٹ. یہاں کا بھی سیب ملے گا، اب وہاں جو سیب ملے گا، ایپل ملے گا، اس کا ایسا ٹیسٹ کہ زندگی میں کبھی نہیں کھایا میں نے ایسا ٹیسٹ. یہاں کی بھی کھجور، وہاں کی کھجور، یہاں دودھ اور وہاں جو دودھ کی نہر رہیں گی ریل پیل، کتنا ٹیسٹی دودھ، یہاں کا دہی اور وہاں کا دہی. یہ کمپیریزن کہ یہاں یعنی یہاں کا باغ، یہاں کا جو باغ اور وہاں کے باغ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نعمت سے بھرپور، کئی زیادہ مٹھاس. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. کہ پھل کی کیا ہے؟ ان دونوں میں 2 قسمیں ہیں. کیسی؟ کہ یہاں بھی ویسی پھل، لیکن اس کا ذائقہ وہی ذائقہ وہاں ملے گا، لیکن کئی گنا زیادہ، کہ زندگی میں دنیا کے کسی کونے میں ویسا ذائقہ نہیں تھا اس پھل کا. وہ 2 قسم کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ. پھل ایک ہی، لیکن ایک یہاں کی قسم دنیا کے باغ کی، اور ایک وہاں کی قسم جو اللہ کے یہاں جنت کا جو باغ رہے گا، وہاں پر جو پھل کا ٹیسٹ رہے گا، وہ چیز بیان کر رہا ہے. نہ کہ وہ کہ وہاں پر 2 باغ، وہاں پر 2 باغ نہیں، دنیا والا باغ اور ایک وہاں کا باغ جو ملنے والا ہے. ایک جو یہاں نعمت ملی، وہ جس بھی پھل کی نعمت ملی. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ 53 آیت نمبر. پھر آیت نمبر 54، پھر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اسے بستروں
تکیا لگائے ہوں گے اسے بستروں پر، استر جن کے موٹے ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر جیسا یہاں پر کہ جو کوئی بھی ہوتا تو جب اس کو سکھ ہوتا اپنا باغیچے میں بیٹھا ہے یا گھر کا باغیچہ ہے جو بھی ہے تو باقاعدہ ٹیکا لگاتا، ٹیک لگا کے بیٹھتا، تکیا لگائے شان سے بیٹھتا، اپنا کھانا آ رہا ہے، نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، نعمت سے نوازا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کو نعمت ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیا۔ اللہ کے راستے پہ چلنے کے بعد میں، زندگی گزارنے کے بعد میں ایسا تھوڑی کہ بھائی جو اللہ کے راستے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے محروم کر دیں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو باقاعدہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو وہاں بھی جنت ملیں گے، یہاں بھی دنیا کا باغ ہے جنت ہے ان کو۔ تکیہ لگا کے بیٹھے رہتے باقاعدہ، ایک لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ نکالتے، کروڑ تو نہیں بولنا چاہیے، لاکھوں روپے تو نکلتی ان کی زکوٰۃ۔ اتنا سکھ، اتنا نوازا اللہ رب العزت نے ان کو، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے ہیں، اپنے بات پر قائم رہتے۔ تکیہ لگائے ہوں گے اسے بستروں پر، استر جن کے تکیہ لگائے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی تکیہ لگاتے تھے، باغ میں بیٹھتے تھے۔ باغ یعنی وہی مت سمجھو آپ پھلوں والا باغ، یہ ہمارا جو گنگوت ہوتا نا، بیوی بچے جو زندگی، وہ بھی ایک ہمارا باغ ہے۔ تکیہ لگائے ہوں گے اسے بستروں پر، استر جن کے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ پھر یہاں تو ریشم حرام تھا کہ بھئی ریشم نہیں پہننا چاہیے، لیکن وہاں جو ملے گا تو ریشم حلال رہے گا۔ ریشم کے استر والے تکیوں کے اللہ تعالیٰ وہ دیں گا وہاں پر۔ یہاں پر تو دودھ کی نہر نہیں رہتی، وہاں پر دودھ کی نہر بہے گی، بھینس دھوئیں گے تو دودھ ملے گا، ایسا نہیں وہاں پر، ایسی نعمت یہاں سے بھی زیادہ لذیذ۔ تو وہاں پر استر کیسے ہوں گے؟ بستروں پر موٹے ریشم کے، بالکل ایسے نرم ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوں گے۔ پھر دونوں باغوں کے مطلب یہاں کا بھی جو پھل رہتا ہے جھکا ہوا بالکل، جائے کسی کو بولے نہ کہ جاؤ توڑ کے لاؤ، آملہ لیا، جاؤ کھجور توڑ کے لاؤ، آ گئی صاحب لیجیے صاحب، جاؤ سیب توڑ کے لاؤ، جھکے ہوئے یعنی لدے ہوئے پھل یہاں بھی ہے، وہاں بھی یہاں سے زیادہ لدے ہوئے رہیں گے وہاں پر کئی تعداد میں۔ وہ چیز بیان کر رہا ہے رب العزت، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا ذکر۔ پھر آیت نمبر 55، تو کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیا تم یہ چیلنج کر سکتے ہو جنات یا انسان کہ جس کو دنیا میں دے دیا اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں سے، اس کو دولت بھی دیا، بیوی بچے سب دیا، تو اگر وہ نیکوکار انسان ہے تو کیا اس کو وہاں جنت نہیں ملے گی؟ بالکل ملیں گی۔ اگر نیکوکار ہے، اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا رہنے سے جو ڈر گیا، زکوٰۃ نکالا، سب کرا، تو اس کو یہاں بھی جنت ہے، وہاں بھی جنت ہے۔ پھر آیت نمبر 56، ان میں ہوں گے جھکانے والیہ نگاہوں کو، نہ چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پھر وہاں پر نگاہ جھکانے والی، ان میں ہوں گی جھکانے والیہ نگاہوں کو، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے، تو وہاں پر کیسی ملے گی؟ یعنی اب یہاں پر آتا یعنی کئی بیویاں ملیں گی، جو بتاتا وہاں ایسا نہیں، یعنی شریف النفس کیسی ملیں گی؟ شریف النفس۔ اگر ہماری بیوی یہاں پر شریف النفس تھی یا ہے، خدمت گزارتی ہماری، زندگی بھی کنوارے پن میں شرافت کی اس نے گزاری، تو وہاں پر کیسی شکل میں ملے گی؟ وہ گویا کہ وہ 30 سال کی، گویا کہ ابھی اس کی شادی ہوئی، جیسا یہاں ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک نظر جھکا، یہاں بھی نظر جھکانے والی تھی، وہاں بھی نظریں جھکائیں گی۔ اور اگر وہ بیوی نہیں ملی، وہ دوزخ میں چلے گی، بدکار تھی یا کسی معاملے کو لے کے دوزخ میں چلے گی کچھ گناہوں کے تحت، تو وہ بیوی تھوڑی ملنے والی جو جنت میں نہیں گئی، تو کہ دوزخ میں سے نکال کے اس کی تھوڑی جنت میں ڈال دیں گا اللہ کہ جا تیرا خاوند جنت میں، تو بھی جنت میں چلے جا اس کے عوض میں یا اس کے ساتھ میں۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں رہیں گی، لیکن وہاں پر دوسری بیوی ملے گی، کیسی؟ نیکوکار، نظر جھکانے والی، فرما بردار، وہ بتا رہا ہے، نگاہیں جھکانے والی۔ آگے بھی آتا حور وغیرہ جو بھی، ان میں ہوں گے جھکانے والیاں، یعنی جھکانے والیاں اس لیے آیا کہ ایک کو کئی بیویاں، ایسا نہیں ایک کو ایک کی بیوی، لیکن ہر کسی کو بیوی ملیں گی، کئی مردوں کو کئی بیویاں ملیں گی وہاں پر، جن کی بیویاں دوزخ میں جائیں گی تو اللہ وہاں پر ان سے بھی بہتر بیوی عطا کریں گے ان کو۔ کیسی؟ ایسا کہ کسی نے نہ اس نے کسی نے چھوا ہوں گا۔ اب دیکھیے یہاں تو شادی کیا تھا اس نے کہ کوئی بیوہ خاتون سے کسی نے شادی کیا تو اس کو تو کوئی چھوتا نہ، اب بعد میں آتی ہے ہماری زندگی میں وہ، لیکن جب وہ وہاں پر آئیں گی
کسی نے پہلی بار شادی کیا، پہلی شادی کی اپنی تو بیوہ خاتون سے شادی کیا کسی نے، اور وہ ایمان والا ہے، اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا نہیں ہوا، تو اس کی بیوی تو یہاں اس کو بیوہ ملی تھی نا، ظاہر ہے پہلے اس کا خاوند تھا، لیکن وہاں پر کیسی ملیں گی وہ؟ گویا کہ یہ پہلی بار اس نے شادی کیا اس سے، پہلی بار کسی نے چھوئی نہیں اس طرح سے ان کی، جیسا یہاں ہوتا ہے نا، جیسا یہ بولنے میں کوئی مذاق نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، شادی کیا، ظاہر ہے وہ بیوہ خاتون تھی، پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خاتون سے کیا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماں خدیجہ کی کیسی کیسی قربانی ہے۔ میں تو یہ کہنے میں کوئی یہ نہیں ہوں گا کہ باقی جو مائیں ہماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ نبوت ملی، اس کے بعد میں وہ ہماری مائیں بنی، بعد میں ان کے نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تو معاملہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت میں ایک امین و صادق ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پد نہیں ملا تھا ان کو نبوت کا، نبی اور رسول کا، اس وقت میں ان کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا، وہ بیوہ خاتون تھی، تو وہ ہماری ماں وہاں کیسی ملیں گی وہاں؟ گویا کہ وہ ان کی شادی نہیں ہوئی پہلے خاوند سے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی وہاں پر۔ تو تصور کیجئے کہ ہر ایمان والے کے لیے وہ ہے کہ اگر وہ جنت فردوس میں جاتا ہے تو اس کو اسی طرح کی نعمتیں ملیں گی کہ اس نے اگر کسی بیوہ خاتون سے شادی کیا، جو بیوہ تھی بیچاری، اور اس سے شادی کیا، تو جب وہاں پر وہ ملیں گی اس کو، تو جو پہلی بار پہلے خاوند کے ساتھ میں جو کسی نے چھوا تھا نہیں اس کو، اس طرح سے وہ ملیں گی اس کو، کہ پہلے خاوند نے بھی نہیں چھوا تھا اس کو، تو ویسا وہ ملیں گی اس کو بغیر چھوئی والی، بالکل۔ یہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ ان میں ہوں گے جھکانے والیاں شریف النفس، نظر جھکانے والی نگاہوں کو، نہ چھوا ہی نہیں کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، کسی انسان یا کسی جن نے جس کو نہیں چھوا ہو، ایسی ملے گی، جنوں کے لیے جن، انسانوں کے لیے انسان، یہ چیز کہ انسان کو کسی انسان نے نہیں چھوا تھا، اور یہ بھی جو بیوہ بھی تھی تو گویا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس ٹائپ سے ملیں گی وہاں پر جنت میں، باوجود اس کے کہ اس کی بیوی اس لائق ہو کہ وہ بھی جنت میں جائے خاوند کے ساتھ میں۔ کبھی تو یہ ہو جائے گا کہ بیوی جنت میں چلے جائیں گی اور خاوند دوزخ میں، یہ بھی چیزیں ہوں گی نا، وہ بھی آتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ان کو تو حوریں ملیں گی، تو ہم کو کیا ملیں گا پھر عورتوں کو؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو ان کو ملیں گا وہ ہم کو ملیں گا، اس طرح سے فرمایا۔ تو آیت نمبر 57 تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر اللہ رب العزت بار بار بیان کرے کہ اے انسانوں، اے انسان، اے جن، اے انسانوں، اے جنوں، اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا رہے ہو، اور وہاں کون سی نعمتوں کو جھٹلا پاؤں گے؟ یعنی ان سے مراد کہ وہاں جھٹلانے سے مراد جنتی تو جھٹلائیں گے نہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ جیسا تو نے کہا تھا وہاں ایسی مل رہا ہے ہم کو، لیکن جو دوزخی ہوں گے جو یہاں جھٹلاتے کہ کس نے دیکھا وہاں پر ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو وہاں جھٹلا پائیں گے؟ جنتوں کو باقاعدہ دیکھیں گے، وہ ملیں گا وہاں پر، جب دیکھیں گے اپنے آنکھوں تو کیا جھٹلا پاؤں گے؟ کون سی نعمتوں کو جھٹلا پاؤں گے؟ وہاں تو جھٹلاتے تھے لیکن یہاں جھٹلا پاؤں گے آپ؟ اے دوزخیوں، اے گنہگاروں، اے اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہ بسر کرنے والوں، اے نام ماتر کے مسلمانوں، کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤں گے وہاں پر جو جنتیوں کو ملیں گی وہاں پر؟ آیت نمبر 58 گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان، گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان۔ اب یہاں پر کہ کیسی ہوں گی وہ، کہ جیسا جو آج جو ہوتا ہے نا کہ کوئی دولت کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیتا، کوئی عورت کے لیے دولت حاصل کرنے عورت کو، کوئی عورت کے لیے دولت قربان کر دیتا، تو وہاں پر یاقوت جو ہے نا، غالباً یہ یاقوت پتھر ہوتا ہے، ایک ہیرا ٹائپ پتھر ہے، مرجان یہ بھی ایک پتھر ہیرا ہوتا، تو اس سے بھی زیادہ قیمتی کہ کئی یاقوت، کئی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی اس کو جو ملیں گی، وہ اس کو بیوی جو ملیں گی وہاں پر، تو ایسی ملیں گی کہ یہاں پر بھی تو وہ اتنی دولت دے نہیں پاتا تھا وہاں پر جیسا مہر دیتے نا۔ دیکھیے یہاں کیوں آیا کہ یاقوت اور مرجان سے بھی زیادہ قیمت کی، یہاں پر کوئی خوبصورت تھی تو اس نے ہم سے زیادہ مانگی تھی، بیچارہ غریب تھا، 5 لاکھ مہر ہونا، تو 5 لاکھ تو مہر کی طاقت نہیں تھی دینے کی،
50,000 ہی تھا تو کر نہیں پایا خوبصورت، تو وہاں ایسی خوبصورت بیوی دے گا اللہ تعالیٰ کہ جو کسی کو 5 لاکھ کیا یہاں یاقوت ہیرے جواہرات دیتا تو ویسی بیوی نہ ملتی، جو اس غریب کو وہاں پر ویسی بیوی ملے گی، وہ مراد ہے اللہ رب العزت کا یہاں پر۔ گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان، اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا، اس سے بتایا کہ جو غریب ہوں گا، خوبصورت تھی، شریف تھی، لیکن مہر زیادہ مانگی تھی تو وہ دے نہیں سکتا تھا، یہاں نہیں ملی، لیکن وہاں پر اس کو ایسی دے گا بیوی جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونے سے جو ڈرے گا، کہ یہاں کا انسان اگر کئی ہیرے جواہرات یاقوت اور مرجان بھی دے دیتا تو ایسی بیوی نہ ملتی اس کو، مالدار کو، جو اس غریب کو وہاں مل جائیں گی بیوی، ایسی بیوی میسر کریں گے۔ اس آیت کو ہم ایسا لیں گے، اس ٹائپ سے سمجھیں گے، گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان، کہ وہ بیوی یاقوت اور مرجان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ وہ مہر دینے کی ضرورت نہیں وہاں پر، کہ مہر دے گا تو ہوں گی، اے غریب تو وہاں غریب تھا، یہاں تو بغیر مہر کے تجھے خوبصورت سے خوبصورت شریف النب جس کو کسی نے نہیں چھوا ایسی بیوی مل عطا کرے گا اللہ رب العزت، وہ بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ آیتوں کو سمجھیے آپ، آیت کو، گویا کہ وہ ہے یاقوت اور مرجان۔ یہاں ہم کو لگتا ہے یاقوت اور مرجان ہیرے یعنی ہیرے جواہرات کہاں سے آ گئے یہاں پر، کیوں آ گئے؟ وہ ہے بغیر مہر کے۔ کوئی اگر عورت مانگے یہاں مہر، کیونکہ ہے نا قرآن میں کہ عورت کتنا بھی مہر مانگ سکتی، چاہے وہ یہ بھی مانگ سکتی ہے کئی ٹن، میرے کو 50 کلو یاقوت ہونا، 50 کلو مرجان ہونا، میرے کو ایسے ہیرے جواہرات ہونا، تو دے پائیں گا کوئی غریب رہا یا کوئی زیادہ مالدار نہیں رہا، کوئی بڑا بادشاہ نہیں رہا تو؟ لیکن یہ غریب کو بغیر مہر کے اس کی قیمت سے بھی زیادہ اس کو شریف النفس بغیر چھوئی بیوی مل جائیں گی، یہ چیز۔ پھر آیت نمبر 59، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تو کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، اے جنوں اور انسانوں، اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 60، نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان ہی۔ پھر احسان کا بدلہ احسان ہی، تم نے جو ایمان کے بدلے اللہ کا یہی تقاضا تھا، تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا، ہے نا؟ زمین والوں پر رحم کرو، انسان کی انسانیت کو سمجھے تو میں تم پر رحم کروں گا، تو اس نے زمین والوں پر رحم کرا۔ کوئی غیر مسلم تھا، اس کو بھی زکوٰۃ دیا اس نے، باوجود اس کے کہ علماء کی اکثریت یہ بتاتی تھی کہ بھائی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں چلتی، لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بتایا گیا، میرے اس پر بھی درس موجود ہے، کہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دیتے آتی نہیں، دینا ہی چاہیے، بلکہ کہ ان کا دل موہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں، اسلام کے پرتی موہ، اسلام کو سمجھے وہ، تو ان کو زکوٰۃ بھی دیتے آتی، زکوٰۃ دینا چاہیے ان کو۔ تو وہ ہے کہ نہیں بدلا احسان کا مگر کہ اس نے قوم پرستی اختیار نہیں کیا، ایمان والے نے، کہ بس میرے والوں کا فائدہ، میرے والوں کو زکوٰۃ دوں گا میں، تو قوم پرستی اختیار نہیں کیا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کروں گا۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ بھر پیٹ کھائے، حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تھوڑی بتایا گیا کہ وہ جو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم مسلم ہی ہونا چاہیے، اس نے غیر مسلم بھائی بھی ہے ہمارا تو ہم اس کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ نہیں بدلا احسان کا مگر احسان کے، جیسا تم نے دنیا والوں پہ احسان کیا، احسان کی روش اختیار کی، تم نے بیواؤں سے شادی کی، تم نے غریب کی غربت کو سمجھا، محتاج کی محتاجی کو سمجھا، تم نے زکوٰۃ دی، تم نے صدقات دیے، تو اس میں تحقیق نہیں کی۔ لوگ بولتے تحقیق کر کے دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوال والے کا سوال پورا کرو، نہیں ہم تحقیق سے دیں گے، تحقیق کر کے دیں گے۔ تم زیادہ کے پردے چھاٹے نہیں، آپ نے احسان کیے لوگوں سے، تو اس کا بدلہ اللہ بھی تم پہ احسان کرے گا، وہاں پر تمہارے کو کیا دے گا؟ وراثت، تمہاری جنت دے گا۔ اللہ سے بڑا احسان کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں بدلا احسان کا مگر احسان ہی، احسان تم لوگوں سے کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، دنیا کی بھی کامیابی دے گا، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے آپ، آخرت میں بھی رہیں گے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر رب العزت اور کہتا ہے، ارے جو ہے نا معاملہ کہ تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ رب العزت کو، کس سوالوں کا جواب پوچھو گے تم؟ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے جن اور انس، اللہ کی کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 62، اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغ ہے۔ پھر اب یہاں پر کہ ایک تو 2 باغ جو بتائے جاتے وہاں کے، تو میں نے بتایا کہ یہاں کا باغ دنیا کا سکھ سارا ایچ اینڈ ایوری، اور ایک وہاں کا
جو جنت ملیں گے وہاں پر، جنت فردوس بولنا چاہیے۔ پھر ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، تو اب یہاں پر کیا لینا چاہیے میں نے؟ یہ ہم نے اس آیت کو کیسا سمجھنا؟ اب تو کوئی عالم صاحب بولیں گے بھائی اب تو پکڑے گیا، اب بتاؤ میاں کہ یہ دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، 2 باغ کہاں سے آ گئے؟ تو سمجھیے یہ تصور والا باغ کہ جب ہم دنیا میں ہیں وہ بھی سمجھیے۔ تو اگر ہم کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو نا امیدی کفر ہے، ہم نیکی سے نہ ہٹے۔ ہم کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ میں رشوت نہیں لے رہا ہوں تو میرا مکان ہوگا کیا، میں لے لیتا رشوت، میں غلط طریقے سے کما لیتا، نہیں، اس پر جمے رہو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ ایسے ذراؤں سے دوں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں نہیں دیں گا اللہ تعالیٰ تو وہاں تو وعدہ طے ہے، جنت تو ملنا ہی ملنا ہے۔ کئی لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ایسے ذراؤں سے رزق یعنی ہر عطا کردہ چیز، ایسے ذرا ہم گمان بھی نہیں کرتے اس ذرائع سے ہم کو رزق مل جاتا اور زیادہ سے زیادہ مل جاتا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ 2 باغ مطلب جو تصور کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ، جیسا لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی رہیں گے، کیا اچھے دن آئیں گے؟ جب ہمارے کبھی برے دن آئے تو ہم نے سوچنا کہ نہیں اچھے دن آئیں گے، امید وابستہ کرنا، نا امیدی کفر ہے۔ تو وہ جو تصور کرتے کہ اس کے علاوہ جو ہمارا تصور کا باغ ہوتا کہ نہیں میں تو حق کام چھوڑوں گا نہیں، میں تو رشوت نہیں لوں گا، میں کسی سے بےمانی نہیں کروں گا، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، میں کم نہیں تولوں گا، میں تو اللہ کے قاعدے کے مطابق چلوں گا، اور اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ آج نہیں تو کل میرے کو نوازیں گا، اللہ دیں گا، میرا گھر بھی ہوگا، ابھی نہیں ملا میرے بچے تو میرے بچے فرما بردار بھی ہوں گے، یہ ہوں گے، تو یہ اس امید کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا، تو وہ ایک ہم کو جو خوشی ملتی، مسرت ملتی کہ نہیں میرا اللہ دیں گا مجھے، یہاں پر دیں گا مجھے، اور پھر یہ امید کہ یہاں نہیں دیں گا تو وہاں تو دیں گا ہی دیں گا، وہاں تو دیں گا ہی دیں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں جنت دیں گا، اس امید۔ تو یہ ایک بات کہ ایک دنیا کے میں ملے گا، اور ایک وہ جو وہاں کی خواہش، تو وہ ہے ان دونوں کے علاوہ بھی یہ جو ہمارا تصور والا باغ، امید وابستہ کرنے والا باغ، وہ ایک جو خوشی ہوتی کہ ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہے۔ ایک وہ امید کہ یہاں پر زندگی میں اللہ تعالیٰ میری خواہشات پوری کریں گا، میری لیگل جو خواہشات ہیں میں جو دعائیں کر اللہ پوری کریں گا، اور ایک وہ کہ یہاں پوری کر دیں گا تو وہاں بھی دیں گا، یہاں کر دیا تو اللہ وہاں جنت میں نہیں دیں گا کہ اب تو وہاں بھی دیں گا۔ یہ خیالی بات جو ہمارا تصور، ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ، 2 باغ کا مطلب یہ کہ ایک تصور والا باغ جو ہم خوابوں میں دیکھتے تھے کہ بھائی میرا گھر ہو گیا، میرے کو بنگلہ ہو گیا، وہاں پر فارم ہاؤس ہو گیا، خواب میں دیکھتے تھے، تصور میں آتے تھے، اب وہ خواب ایسا ہو گیا بالکل، اب ایک کی جگہ 2 فارم ہاؤس ہو گئے، اور بیوی سوچتے تھے خوبصورت، تو جیسا سوچتے تھے اس سے بھی بہتر خوبصورت بیوی مل گئی، بچے بھی فرما بردار تھے، یہاں کا بھی خواب پورا ہو گیا۔ اور ایک وہ خواب جو وہاں کا دیکھتے کہ اللہ ہم کو مجھے جنت دے دیں گا میرا مالک، میں اتنا اچھا کام کروں میرے کو جنت دے دیں گا اللہ، وہ ایک خواب، وہ ایک تصور والا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی تصور والا باغ، دنیا کا تصور والا باغ، روز آخرت کا، یہ چیز بیان کر اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ، بات کو سمجھیے آپ، صرف وہاں کے باغ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، مین مدعا، بنیادی جو بات اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر یہ کہ دنیا کا باغ اور آخرت کا باغ، یعنی دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی، 2 باغ، اور کہ تصور میں بھی ہماری کامیابی، کہ تصور میں ہم جو مزہ لیتے، جو لطف آتا ہم کو، وہ خواب میں دکھتا تھا بڑی خوبصورت بیوی مل گئی ہے، پھر ایکچوئل مل جاتی دنیا میں بھی، ایسا یہاں ہوتا کہ یہاں ملی ہے بیوی کتنی اچھی فرما بردار، وہاں بھی تو نے ملنا، تو وہ بیوی ایسی فرما بردار جو یہاں پر ہماری سیوا کری، ہمارا کہنا سنی، اللہ کے قاعدے کے مطابق چلی، وہاں بھی وہ بیوی مل جا رہی، یہ کامیابی۔ 2 باغ یہ، 2 باغ وہ۔ آیت نمبر 63، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر آیت نمبر 64، دونوں گہرے سبز ہے، پھر دیکھیے کتنا پیاری بات، دونوں گہرے سبز ہے۔ تصور والے باغ بھی کیسے ہے؟ سبزی ہے، ہم بولتے ہیں نا سبز خوابوں میں جی رہی ہے، سبز خوابوں میں، تو وہ بھی سبز خواب ہے، ہرے بھرے ہے ہمارے خواب بھی تصور والے، کہ ہم کو یہاں دنیا میں بھی نعمتیں دیں گا اللہ تعالیٰ، ہماری ساری خواہشات پوری کریں گا، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، تو یہ ہے دونوں گہرے سبز ہے۔
یہ دو باغ بھی جو ہے نا سبزی ہے ہرے بھری ہے ہمارے لیے، ایمان والے کے لیے، امید پر دنیا قائم ہے، نا امیدی کفر ہے۔ تو کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر آیت نمبر 66، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، دونوں جوش مارنے والے۔ ان دونوں میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا تو چشمے ہوتے ہی، ایک چشمہ بہتا نہر میٹھے پانی کا، وہاں بھی ملے گا وہی چیز۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ 67، پھر آیت نمبر 68 68، ان دونوں میں پھل ہے اور کھجور کے درخت اور انار ہے۔ پھر جو تم کو پسند ہے نا، کھجور بھی ہے، طرح طرح کے پھل ہے، انار بھی ہے، یہ دونوں میں تصور والے باغوں، دو باغوں میں بھی، اور وہ جو دو باغ یہاں مل جائیں گا تصور کے بعد میں، اور ایک جو وہاں پر بھی مل جائیں گا، دونوں میں، چاروں چیزوں میں، ان دونوں میں پھل ہے اور کھجور کے درخت ہے، انار بھی ہے، انار ہے۔ تو یہاں جو ہے نا جو ملیں گی، جو نعمتیں وہی وہاں ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا وہاں پر۔ یہاں جو دنیا میں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، جو دنیا میں رکھا، بھلے ہم کو کوئی چیز دنیا میں نہ ملے لیکن وہاں ملیں گی۔ دنیا میں جو چیزیں اس کے علاوہ کوئی نئی چیز وہاں مل جائیں گی ایسا نہیں، وہاں پر جو دنیا میں جو پیداوار ہے نا اس جیسی چیزیں ملیں گی وہاں پر، بہترین قسم کی۔ ان دونوں میں پھل ہے اور کھجور کے درخت اور انار۔ وہ تصور والے میں بھی کیا ہے؟ پھل اور کھجور کے درخت اور انار بھی ہے، جیسے جو وہاں ملیں گے، جیسا یہاں دوسروں کو ایکچوئل ملا تو ہمارے تصور میں ہم وہی تصور کرتے نا، یہ ہے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر آیت نمبر 70، ان میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت۔ پھر ایک تصور میں بھی ہمارے جو ہوتا نیک عورت، نیک کار بیوی ملے میرے کو، خوبصورت ملے، جنت میں بھی وہی بیوی مل جائیں گی۔ ایک تصور میں تھی کہ نیک بیوی ملے، میں نے اپنی جوانی اچھے سے گزاری، کبھی کسی کو بد نظر سے نہیں دیکھا، تو یہاں بھی اس کو خوبصورت بیوی مل گئی، اچھی مل گئی، نیکوکار، اور وہی بیوی وہاں مل گئی۔ تو یہ ہو گئے نا یہاں کے دو باغ، ایک تصور والا باغ کہ مل جائے اور یہاں پر مل گئی، اور ایک وہاں پر بھی مل جائے اور مل گئی۔ پھر آیت نمبر 71، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤں گے؟ پھر آیت نمبر 72، حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں، حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں، طرح طرح کی حوریں، حوریں یعنی بولتے نہیں حور، خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں بھی رہیں گی وہاں پر، جو خدمت گزار ہوں گی۔ اب ان کو حوروں کو لیے انہوں نے کہ ایک کے علاوہ بیوی کے علاوہ بھی کئی بیویاں ملیں گی، اصل میں کیا ہے، حوروں سے مراد کسی ایک کو حوریں مل جائیں گی ایسا نہیں، جیسا ہوتا نا میں نے جو پہلے بیان کیا آپ کو، کہ یہ سب کے لیے بتا رہا ہے کہ حوریں اس لیے آیا کہ ہر کسی کو حور ملیں گی تو اس کی بیوی بھی خوبصورت رہیں گی۔ یہاں کی بیوی مل گئی تو ایک کے علاوہ کیوں دوسری ملے گی؟ میں یہ سمجھتا جیسا ہوتا نا، ہم کہتے کہ یار زندگی میں کبھی نہیں کھایا میں نے اتنا بڑا یار انار، اتنا بڑا انار، دل سیر ہو گیا، چھک ہو گیا، ایک میں دل سیر ہو گیا۔ ارے دوسرا تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں بولا میرا، وہ چیز ہے، کئی انار کا گنج رکھ دیا تھا اس نے، مگر ایک میں کلیجہ میرا سیر ہو گیا۔ تو وہ چیز ہے وہاں پر کہ حوریں جو سب کے لیے رہیں گی، لیکن جو ایک حور جو ہوں گی ہر نیک انسان کے لیے، تو وہ جس کو جو ملیں گی، چاہے بیوی کی شکل میں مل جائے اس کو حور، یا اس کی بیوی دوزخ میں گئی تو دوسری کوئی حور ملیں گی وہاں پر بیوی کی شکل میں، تو وہ کیسی ہو جائیں گی کہ ایک سے دل چھک ہو جائے گا، اس کا سیر ہو جائے گا ایک سے۔ نہیں ایک سے دل سیر نہیں ہو رہا تو اور 2 4 10 20 دے گا اللہ، ایسا نہیں۔ حوریں انار کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن سب ایک کا انار کھا رہے، تو ایک میں اس کا کلیجہ سیر ہو جا رہا ہے، ایک میں مست ہو جا رہا، وہ مراد ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا اس کو، علماء حضرت نے کہا وہاں پر جیسا یہاں ہوتا نا کہ ایک کے علاوہ بھی ہم کو لگتا کئی بیویاں ملے، کئی عورتیں مل جائے، دھیان بھٹکاتے لوگ، تو ایسا وہاں پر کئی بیویاں مل جائیں گی، حوریں مل جائیں گی، اس کے علاوہ بھی کچھ۔ ارے ویسا نہیں بھائی، ایک ہی ایسی ملیں گی کہ سیر کر دیں گی، دل سیر ہو جائے گا ایک سے، جیسا یہاں ہوتا نا ہم کو ایک ہی سیب کھایا تو دل سیر ہو گیا، ایک ہی انار کھایا تو دل چھک ہو گیا، سیر ہو گیا، اس سے تصور کیجیے آپ۔ ایسی اگر نیک بیوی رہی یہاں پر تو نیک بیوی ملیں گی، کیسی ملیں گی؟ بالکل ایسی ہم نے شادی کی تو صرف 30 سال میں یا 25 سال میں، وہ جو 15 16 سال میں 14 سال میں جوان ہوئی تھی، اس پوزیشن میں ملیں گی ہم کو وہی بیوی ہماری۔ اندازہ لگاؤ کیا خوبصورتی ہے، کیا جمال ہوگا اس کا، ہماری بیوی کا۔ ہم نے یہاں تو 25 30 سال میں شادی کی تھے اس سے، کنواری تھی بھلے ہی وہ، لیکن ہم کو 15 16 سال کی ایسے میں اس اوستھا میں ویسی نیکوکار بیوی ویسی ملیں گی کہ ایک میں دل چھک ہو جائے گا وہاں پر۔
ایک میں سیر ہو جائیں گا، اسی بیوی سے دل سیر ہو جائے گا۔ اور حوریں اس لیے آیا کہ سب کے لیے اپنی اپنی بیویاں، سب کے لیے، اس بیوی نہیں ملی دوزخ میں گئی تو وہ کوئی حور ملیں گی ایک ایک، میں ویسا لیتا، نہ کہ ایسا کہ 10 حور ملیں گے، 50 ملیں گی، 70 ملیں گی، وہ ذہن میں نہیں بیٹھتا ویسا میرے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 73 ہے۔ آیت نمبر 74، نہ چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پھر وہ جو پہلے آیا کہ جو ہمارے تصور کی بات چل رہی کہ جو تصور میں جو ہم سوچ رہے امید جو وابستہ کر رہے، تو کیسی کہ کسی نے نہیں چھوا اس کو۔ کوئی بھی چاہتا کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ جو کوئی چھوئے نہ اس کو، تو ویسی بیوی یہاں ملی اس کو اور ویسی وہاں ملیں گی اس کو۔ کسی نے بیوہ سے بھی شادی کیا تو اس کو وہ بیوہ وہاں پر بیوہ کی شکل میں تھوڑی ملے گی، وہاں تو جیسا پہلے جو خاوند نے اس سے شادی کیا تھا اس کی بھی پہلے کی پوزیشن میں ملے گی وہ اس کو۔ ہماری ماں جو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی تو وہ کنواری جیسی شکل میں ملے گی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح سے سمجھتا ہوں بھائی میں۔ نہ چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، کسی جن اور کسی انسان نے اس سے پہلے نہیں چھوا اس کو۔ اب یہاں آتا کہ انسان نے نہ کسی جن نے، تو ہم کیا سمجھتے یہ آیت ہم ہمارے لیے لیتے، ارے یہ دونوں کے لیے آ رہی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے کہ انسان جو ہوتے تو جن عاشق ہو جاتا کسی لڑکی پر، وہ جن اپنے، ارے وہ نہیں ہے بھائی، یہاں پر انسان کے لیے انسان چھوئے گا، جن کے لیے جن نے نہیں چھوا۔ یہ آیت جناتوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو انسان کی بات، جن کی بات، کیوں جن عاشق ہوں گا انسانوں پر؟ انسان عاشق ہوتا کہ جناتوں پر، جناتنا پر؟ فالتو جناتوں کو سمیٹ کے گھچٹ کے لانا کہ وہ فلانی پر جن عاشق ہو گیا تھا، وہ مراد نہیں۔ انسان کے لیے انسان، کسی نے نہیں چھوا تھا، کسی چھوا تھا نہیں انسان نے، نہیں انسان نہیں تھی اس کو جن نے چھو لیا تھا۔ مطلب ہوتا اس کو بیماری رہتی، علاج کرتے، اس کو جنات عاشق ہو گیا اس پر، یہ بھی چلتے تعویذ گنڈے مولانا لوگ بتاتے اٹھ پٹھان۔ نہ چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، تو انسان کو انسان نے نہیں چھوا، اور وہ جن تھی، جنات، وہ جن تھی، جنات نہیں تھی، تو جنات کو کسی جن نے نہیں چھوا۔ وہ انسان کی فریش، یہ جن کے لیے فریش، دونوں کو کیوں ملا دیتے کہ انسان نہیں رہی، خوبصورت رہی کوئی لڑکی تو اس کو جن عاشق ہو گیا، وہاں چپکا دیتے۔ تو پھر کوئی جنات نہیں، خوبصورت نہیں رہی تو اس پر کیا انسان عاشق ہو جاتا کیا؟ کدھر بھی کیسے بھی کنیکٹ کر لیتے، کدھر کا کچھ بھی ملا دیتے۔ نہ چھوا انہیں کسی انسان نے، یعنی انسان کو انسان نے نہیں چھوا، جنات نہیں رہیں گے تو کسی جنات نے نہیں چھوا تھا، ایسا لیں گے۔ انسان نہیں تھی تو کسی انسان نے نہیں چھوا تھا اس کو، فریش۔ اور جنات نہیں تھی تو کسی جن نے نہیں چھوا تھا، فریش جنات کے لیے۔ وہ جو جنات جو جنت میں جائیں گا اس کو جو بیوی ملیں گی اس کی جنات نہیں، اس کو کسی نے چھوا، ایسی ملیں گی۔ وہ بیوہ بھی تھی اس کو وہ پہلی پوزیشن میں ملیں گی اس کو، یہ سمجھیں گے ہم آیت کو۔ پھر آیت نمبر 75، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 76، تکیے لگائے ہوں گے قالینوں پر سبز اور نادر خوبصورت۔ کیسا تکیے لگائے قالینوں پر سبز، بالکل باغ میں ٹیکا لگا کے خوبصورت کہ بیوی یہاں جو ہم کو 30 سال میں شادی کی تھی، 15-16 سال کی عمر میں بالکل کریل جوان، اور ٹیکے سے بیٹھی ہے۔ یہاں تو جھوپڑی میں لائے تھے ہم نے، وہ بھی غریب تھی، جھوپڑ میں سے آئی تھی، جھوپڑی میں ہمارے آئی تھی، چھوٹے سے مکان میں یا پکے مکان میں۔ وہاں تو ایسی جیسے کوئی شاہی اس میں بیٹھی ہوئی رہیں گی، اس کا جمال خوبصورتی دیکھنا پڑے گا۔ یہاں تو بیوٹی پارلر سے میک اپ کراتے ہیں، وہاں بغیر یہاں کسی نے میک اپ نہیں کیا ہوگا، ویسا آٹومیٹک ہی میک اپ رہے گا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اس کی خوبصورتی۔ تو یہ ہے کیا لگائے ہوں گے قالینوں میں سبز اور نادر خوبصورت کہ ایسی خوبصورتی اس کی کہ زندگی میں کبھی اس سے ویسے خوبصورتی ہم نے نہیں دیکھی ہماری بیوی کی۔ تو کون سی نعمتوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ پھر نمبر 18، آیت نمبر 78، بہت بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، بہت بابرکت ہے اللہ، مطلب جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ رہے گا۔ یہ چیز بیان کرے اللہ تعالیٰ کہ برکت والا، اللہ کی ذات و پاک برکت والی ہے۔ آپ کے رب کا
آپ کے رب بہت بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی والا. یہاں پر آپ سسم حاضری تو آپ سسم کا رب. آج میں درس دے رہا تو میرا رب، آپ سن رہے تو آپ کا رب، جو جو ایمان والے ہیں ان سب کا رب جو اس پر عقیدہ رکھتے، باوجود اس کے کہ پوری انسانیت، انسانوں کا جناتوں کا رب اللہ ہی ہے. ساری چیز ان کو بتا، جو جو سنیں گے تو سب کا رب. تو جس کا ایمان ہے وہ تو سمجھے گا کہ ہمارا رب بابرکت ہے اور بزرگی والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے. بزرگی والا نے اعلیٰ، ہر صفت اللہ کی لامحدود انلمیٹڈ صفت رکھنے والا، اور عزت اس سے زیادہ عزت والا کوئی بھی نہیں. پورے دنیا کی جنات اور انسانوں کی سب کی دنیا کی عزت ملا دو تو بھی اللہ کے عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی عزت والا، ایسی بزرگی والا اللہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یہاں یہ آیتیں ختم ہوئی آخری دعویٰ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.